أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 26 کے اندر قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ بہت سے سوالات آتے ہیں اس بارے میں، کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ ہمیں کیا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں علم کہ ہمیں کیا چاہیے؟ وہ تو اگر دل کے حال سے بھی واقف ہے تو پھر وہ کیوں نہیں جانتا کہ ہمیں کیا چاہیے؟ تو اٹ مینس کہ کیا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کہ آپ کسی اور وسیلے کی طرف نہیں گئے، کسی من گھڑت پیر فقیر کی طرف نہیں گئے، اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے، کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، اپنے ایمان کو نہیں بیچا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا، کسی تعویذ اور کسی جادو کے چکروں میں نہیں پڑ گئے، تو پھر کیا ثواب نہیں ملے گا؟ تو پھر کیا عبادت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس سے دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دو، یعنی آپ اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کیسے بیان کرو؟ کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، اے اللہ تعالیٰ ساری بادشاہت تیرے لیے ہی ہے، تو ہی ہے وہ جو ساری کائنات اور تمام انسانوں کا مالک ہے، تو ہی تمام اختیارات کا مالک ہے، تو ہی وہ مالک ہے جس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں۔ اللہم مالک الملک۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت میں ملک سے مراد نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے جو تمام ملکوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہ ہے، تمام کی تمام کائنات کا بادشاہ ہے۔ مالک الملک کی تعلیم اور رہنمائی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے، اس کی ملکیت میں اس کا تصرف ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ اور مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی تمام کائنات کی ہر چیز میں کا مالک سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد آگے کیا دعا کا حصہ ہے؟ تو تلمن کا منتشا جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، یعنی بادشاہت اور تصرف کے اختیارات بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، تو ہی مالک ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ حکومت کا چھن جانا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران سے لے کر کسرا تک بادشاہوں سے اور روم کے کیسر بادشاہ سے اور ان کے پیروکاروں سے حکومت چھین کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ساروں سے بادشاہت کو چھین کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نیچے تمام کے تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی بادشاہت لوگوں کی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور بضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید سورہ انفال میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تم بزدل بن جاؤ گے، آپس میں ہی جب تفرقہ پڑ گیا تو ایک دوسرے کے بارے میں باتیں ہی سنتے رہو گے، تو تمہارے دل میں کہاں سے تمہارے دل میں خیر آئے گی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم، فیصلوں اور ارادے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، اس پر کسی کا کوئی جبر نہیں، سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں، تمام کی تمام عزتیں دینا اس کے ہاتھ میں۔ حسن بن علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جنہیں میں وطر میں کہا کرتا ہوں۔ یہ جو ہم لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہ وہ دعا نہیں ہے، یہ دوسری دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو سکھائی، جس کا معنی اس دعا کا میں آپ کو بتاتے چلوں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیتا وعافنی فی من عافیتا۔ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں داخل کر کے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں داخل کر کے جن کو تو نے عافیت دی ہے، اور میری کارسازی فرما ان لوگوں میں داخل کر کے جن کی تو نے کارسازی کی ہے، اور مجھے میرے لیے اس چیز میں برکت دے جو تو نے عطا کی ہے، اور مجھے اس چیز کی برائی سے بچا جو تو نے مقدر کی ہے۔ تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جسے تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اے ہمارے رب تو بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ اے میرے رب تبارکتا ربنا و تعالیتا، اے ہمارے رب تو بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1425 میں یہ دعائے قنوت درج ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو اس دعا کو یاد کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ گروپ میں شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ آپ لوگ اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو یاد کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب کی سب بھلائی ہے، تمام بھلائیاں تو جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو اس بھلائی کو کوئی بدی میں بدل نہیں سکتا۔ انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تمام کے تمام خزانے تیرے اے رب تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اب اس آیت کو دیکھیے گا کہ رات اور دن کی بات کی جا رہی ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات دن میں داخل ہوتی ہے اور پھر ایسے آتی ہے کہ سورج کی روشنی کہیں پر دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات اور دن کا نظام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ ایسے داخل کرتا ہے کہ جب دن کا کوئی بھی چیز باقی نہیں بچتی ہے، اور اسی طرح سے انہی دنوں کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ موسموں کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ دن کے وقت دیکھیے گرمیوں میں کس قدر شدید گرمی ہوتی ہے، اور جیسے ہی شام کو جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو پھر موسم میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو رات تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یعنی دن کی نسبت رات کا موسم رات ہمیشہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت میں انسان کے لیے آرام کے لیے بنایا، تاکہ انسان آرام کرے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھ سکے۔ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داخل کرنا، کہ رات کو دن میں داخل کرنا اور پھر دن کو رات میں داخل کرنا، اور پھر جب رات میں دن داخل ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اندھیرا آسمان کے کسی بھی کونے میں باقی نہیں بچتا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ موت اور زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ سے بھی زندگی کو وجود میں لاتا ہے، اور پھر زندہ سے بھی مردہ کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی کو موت کی طرف بڑھاتے ہیں اور موت سے زندگی کو نکالتے ہیں۔ ایک زندہ مخلوق جو لمحہ بھی گزرتا ہے اس میں زندگی کے ساتھ موت بھی طاری کرتے رہتے ہیں، اس کی زندگی کو موت کھا لیتی ہے اور پھر سے زندگی نمودار ہوتی ہے۔ مثلا زندہ جسم کے اندر موت کو دیکھنا چاہیں تو ایک زندہ مخلوق کے سیلز جو ہوتے ہیں ہماری باڈی کے ختم ہوتے جاتے ہیں، اور ان کی جگہ جدید نیو سیلز ہماری باڈی کے اندر آتے جاتے ہیں۔
ہم جانتے ہیں بلڈ سیلز ہماری باڈی کے اندر مر کے اسی باڈی کے اندر ڈیڈ ہوتے ہیں سیلز، اور نیو سیلز آتے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ہماری باڈی کے اندر ہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے، پرندے کو انڈے سے نکالتا ہے، درخت کو بیج سے نکالتا ہے، اور پھر مردہ، سب سے امپورٹنٹ بات، کافر سے اللہ تعالیٰ مومن کو نکالتا ہے. کافر کا دل مرا ہوا ہے نا، کافر ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ زندہ دل کو، زندہ کو نکالتا ہے، مومن کو. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے پرندے سے انڈا، درخت سے گٹھلی، اور مومن سے کافر. یہ بھی ویسی ہی الٹ مثالیں ہیں. رات اور دن کا نظام اور موت اور زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انسان دوسرے انسانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی انسان کسی دوسرے کے تابع فرمان ہو سکتے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق عطا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیسوں کو بار بار گنتے مت رہو. یعنی آپ نے اپنے والیٹ کے اندر جب پیسے ڈالے، والیٹ کے اندر جب آپ نے پیسے ڈالے تو اس پیسے کو آپ نے گن کر ڈال دیا، لیکن آپ بار 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 ان پیسوں کو مت گنتے رہیے. اس سے آپ کے پیسے میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ پر پھر توکل کرنا سیکھیے. جب آپ اللہ پر اس طرح سے توکل کرتے ہیں نا، تو یقین کیجئے ایسے آپ کے والیٹس کبھی خالی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کو بس اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں، لیکن بار 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 اس کو نکال نکال کے گنے نہیں کہ کتنے ہیں، اچھا اتنے رہ گئے، اتنے رہ گئے، اتنے ہیں، اتنے رہ گئے. جب آپ اس طرح سے تک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پر توکل نہیں رہا. جب توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر برکتیں بھی عطا کرے گا. جب آپ بار بار گنیں گے تو پھر شیطان بڑے وسوسے ڈالے گا، اوہو اتنے کم ہو گئے، اوہو اب کیا کریں، اب مزید خرچ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. اس کے شان نزول کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے کہ حجاج بن عمرو جو عمرو بن اشرف کا حلیف تھا، اور ابن ابی الحقیق اور قیس بن زید، تینوں نے انصار کے چند آدمیوں سے اندرونی طور پر دوستی بنا لی تاکہ دین کی طرف سے ان کو ورغلائیں اور بہکائیں. رفاعہ بن منظر اور عبداللہ بن جبیر اور سعید بن خیثمہ نے انصار سے کہا آپ لوگ ان یہودیوں سے بچتے رہیں، کہیں دین کی طرف سے آپ کو بہکا نہ دیں. لیکن انصار نے اندرونی دوستی ترک کرنے سے انکار کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اچھا، اس کے بارے میں ایک اور جو قول ہے وہ نقل ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا، وہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مشرکوں اور یہودیوں سے دوستی رکھتے تھے اور مسلمانوں کی خبریں ان کو اس امید پر پہنچاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو غلبہ ہو جائے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اہل ایمان کو منافقوں کے عمل سے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں سے دوستی لگانے سے روکا ہے کہ نہ ان سے محبت رکھیں اور نہ ان کی مدد کریں، نہ مسلمانوں کے معاملات میں ان سے مدد لیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ دشمن ہیں تمہارے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو پھر جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں بھی جو بھی ایسے کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ کافروں سے دوستی کرنے والے کا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے.
جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرے گا اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ جو کافر ہیں اللہ کے نور یعنی کہ اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں اور اس کے اولیاء کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے اور کافروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ ہم بھاگتے جاتے ہیں ان عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف، الا ان تتقوا منهم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے بچو کسی طرح سے بچنا، بچاؤ کی تدبیر کے طور پر کسی مسلمان کو غیر مسلم گروہ سے ظاہری طور پر وقتی تعلق قائم کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے ملک میں اتنے وسائل پیدا کر دے کہ کوئی بھی اس ملک کو چھوڑ کر نہ جائے، کوئی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی سرزمین پر جانے کے لیے مجبور نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ تم اس کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ وہاں سے اللہ نے فرما دی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ تم اللہ کے دشمنوں کو دوست بنا لو گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اس لیے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ تمہیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اچھا، ابو سفیان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابو سفیان کی جو بیٹی ہیں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ابو سفیان جب مدینے پہنچا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اور اپنی صاحبزادی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے گھر گئے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا، یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا، قسم خدا کی میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا، یعنی انہیں لگا کہ تمہارے پاس شر آیا ہے، یعنی وہ چونکہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارے پاس شر پہنچ گیا ہے۔ تو دیکھیے ان کے والدین کے رشتوں کو بھی وہ دور کر دیتے تھے، کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، زمین کے اندر جو جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، جو آسمان میں مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے واقف ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہے تو وہ اس کا علم قلیل نہیں ہے، اس کے علم نے ان سب چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت الکرسی میں ہے نا کہ کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے احاطہ کیا ہوا ہے اس زمین اور آسمان کو، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے کہ وہ اس پوری زمین اور آسمان کے اوپر پوری پھیلی ہوئی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے تو پھر اللہ کا وجود سوچئے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری خبر رکھنا کوئی مشکل قطعا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا، یعنی جو اس نے نیکی کی، یہ قیامت کے دن کا حال ہے، وہ ایسا دن ہوگا جب امتحان کا پردہ ہٹ جائے گا اور انسان اپنے اعمال کی سارے کے سارے اعمال نامہ پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَا عَمِلَتْ من سوء، اور جو کوئی بھی برا عمل کرے گا، وما عملت من سوء، جو بھی برائی میں سے کرے گا وہ اس برائی سے بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، سب کچھ دکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں تبت لو ان بینہا وبینہ امدم بعیدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش کہ اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اس دن بے انتہا افسوس اور شدید غم کی وجہ سے آدمی تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان میں بہت طویل فاصلہ ہوتا کہ اس کی برائیاں اس تک پہنچ ہی نہ پاتی۔ اب اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا کوئی وقت نہیں رہا، اب یہ تمنا کرنے کا بھی وقت نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، لو تسوى بہم الارض، یعنی ان پر زمین بالکل برابر کر دی جائے گی، زمین کا بالکل حصہ بن جائیں، بالکل اس زمین کے ساتھ ملا دیے جائیں، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے۔ آج گناہوں کو ترک کرنا ممکن ہے، اس لیے آج انہیں چھوڑ دیجئے۔ آج گناہوں کو ترک کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے سے دور ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں خود کہا کہ اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہے، اللہ جانتا ہے وہ عذاب کیا ہے، تاکہ لوگ اس کی نافرمانی سے بچیں، ورنہ اس دن بندہ کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی، اب اس افسوس کا فائدہ کچھ نہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امید دلائی ہے کہ وہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بہت نرمی کرنے والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔